السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ابھی سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ایک چیز کی کافی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ہر طرف ایک ہی چیز کا چرچا ہے، وہ ہے ٹیکہ لگواؤ۔ اس طریقے سے سرکار اس کی مہم چلا رہی ہے اور حکومتیں اور صوبے اور اسٹیٹس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا خیال صرف یہ ہے کہ اس ٹیکے کے بغیر انسان مر ہی جائے گا۔ اگر آپ کو بیماری سے بچنا ہے یا دنیا میں زندہ رہنا ہے تو ٹیکے کے بغیر آپ کو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اتنی اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کا مہتو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور لوگ بھی اتنا ٹوٹ پڑے ہیں ٹیکے لگوانے کے لیے کہ سرکار کے پاس ٹیکے کم پڑ گئے ہیں۔ اب دوستو بزرگوں، یہ ویکسین، یہ ٹیکہ لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے، اس بارے میں نہ میں لگانے والوں کا سپورٹ کر رہا ہوں اور نہ میں نہ لگانے والوں کا سپورٹ کر رہا ہوں۔ سب کی اپنی مرضی ہے، سب کو اللہ نے عقل دی ہے، سب کے اپنے اپنے معتمد لوگ ہیں، معتمد شخصیات ہیں، سب کے پاس اپنے ایسے علماء ہیں جن کے علم پر، تقوی پر، صلاحیت پر ان کو اعتماد ہے، تو وہ اپنے علماء کے مشورے سے چل کر عمل کریں، اپنی زندگی گزاریں۔ ٹیکے کے معاملے میں بھی ان سے مشورہ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹیکہ لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے۔ جن کو جس لائن سے شرح صدر ہو، لگانے پر شرح صدر ہو لگوا لیں، نہ لگوانے پر اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ نہ لگوائیں تو مت لگوائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے، ظاہری حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ٹیکہ لگائے بغیر چھوڑیں گے نہیں۔ بہت سارے جو سرکاری بیچارے امپلائی ہوتے ہیں نا، سرکاری ورکرز ہوتے ہیں، ان کو تو جب تک وہ ٹیکہ نہ لگوا لیں کام پہ ہی نہیں رکھا جا رہا ہے، ان کو ان کے کھاتے میں ان کی سیلری نہیں دی جا رہی ہے۔ ہمیں ایک ٹیچر بتا رہے تھے، سرکاری اسکول میں ٹیچر ہیں، کہ اس مہینے کی سیلری اسی ٹیچر کو ملے گی جو ویکسین لگوا چکا ہوگا۔ بلکہ ایک صاحب آگے یہ کہہ رہے تھے کہ آگے جو راشن کارڈ ہے نا ہمارا، جب ہم راشن لینے جائیں گے تو جب تک ہمیں ٹیکہ نہیں لگا ہوگا، ویکسین نہیں لگا ہوگا کووڈ-19 کا، تو ہمیں راشن بھی نہیں ملے گا، ہمارا راشن کارڈ بھی بلاک کر دیا جائے گا۔ آگے چل کر ہمارے جو سم کارڈز ہیں نا، ان کو بھی وہ بلاک کر سکتے ہیں کہ آپ ٹیکہ لگواؤ گے اسی کی سم چالو رہے گی، ورنہ سم کارڈ بھی بند کر دیں گے۔ اس لیے ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں یہ ٹیکے لگا کر رہیں گے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اگر ٹیکے لگانے کی مجبوری ہمیں آن پڑے، مجبور ہو جاوے کہ ہمیں ٹیکہ لگانا پڑے گا، تو ایسی صورت میں دو چیزوں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بیماریوں سے حفاظت کی دعائیں ہیں ان کا خوب اہتمام کریں۔ جو بھی حفاظت کی دعائیں ہیں، خاص طور سے صبح شام تین مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اہتمام سے ان دونوں صورتوں کو پڑھیں۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں، ان کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے دوسرا کام کریں کہ صبح شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کا اہتمام کریں۔ اس کی برکت یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے صبح اور شام کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا تو اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ ٹیکے کی مصیبت، ٹیکے میں اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس سے تو ہماری حفاظت کریں گے ہی کریں گے۔ اس کے سوا صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک جو بھی دوسری ہمیں مصیبت آ سکتی ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، حادثہ، بیماری وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کریں گے۔ اور خاص طور سے یہ ویکسین لگوانے سے پہلے 3 مرتبہ بطور خاص اس دعا کو پڑھ لیں، یہی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ہم یہ پڑھیں گے تو اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور اگر ان دجالی آقاؤں نے اگر کوئی سازش رچی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرے دوستو بزرگوں کہ آپ حجامہ لگوا لیں، پشنہ لگوا لیں، جس کو انگلش میں کپنگ تھیریپی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ علاج ہے، قدیم طریقہ علاج ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے لوگ یہ طریقہ اپنا رہے تھے اور اس طریقے سے علاج کرتے تھے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود بھی یہ کیا ہے، کپنگ تھیریپی کے ذریعے سے علاج کروایا ہے اپنا، اور اپنے امتیوں کو بھی، صحابہ کو بھی باقاعدہ اس کی ترغیب دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے تھے اور معراج پر جو آپ کے ساتھ واقعات پیش آئے، جب آپ نے اپنے صحابہ کو آ کر سنائے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، اپنے صحابہ کو بتایا کہ میں معراج کے سفر میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا تو اس فرشتوں کی جماعت نے مجھے یہ کہا کہ نبی جی آپ اپنی امت کو پشنے لگانے کا حکم دیں۔ یعنی اس کی کتنی اہمیت ہوگی کہ فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو پشنے لگانے کی ترغیب دیں۔ اس لیے پشنے لگانا انتہائی مفید طریقہ علاج ہے دوستو بزرگوں۔ ہم نے بھی پشنا لگایا ہے، ہلکا سا درد ہوتا ہے لیکن دوستو بزرگوں بہت ساری بیماریوں میں وہ مفید ہوتا ہے۔
آپ ہارٹ کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے، قبض کے آپ شکار ہیں، آپ کا ہاضمہ صحیح نہیں رہتا، آپ کو پھوڑے پھنسیاں ہوتی رہتی ہیں، آپ کے سر میں ہمیشہ درد ہوتا ہے، آپ کا بخار اترتا نہیں ہے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جہاں ڈاکٹر ہارٹ ٹیک دیتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں نے پشنا لگوایا ہے اور پشنا لگوانے کی وجہ سے ان کو آرام ہوا ہے اور ایک حد تک ان کی بیماری دور ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے علاج کو اپنایا ہو، تو دوستو بزرگوں، آپ سے زیادہ عقل مند، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوشیار، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دانشمند کون دنیا میں ہو سکتا ہے؟ آپ نے جس طریقے علاج کو اپنایا ہو اس میں برکت کتنی ہوگی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو تھی، یہ جو علاج تھا، اس کو آپ سنن ہدا نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں سنتوں کی دو قسم ہیں، ایک سنن ہدا، یعنی ایک تو وہ سنتیں آپ کی جن کو آپ نے بطور سنت کے، بطور عبادت کے انجام دیا ہو، نماز کی سنتیں ہوتی ہیں، وضو کی سنتیں ہوتی ہیں، بہت ساری سنتیں ہوتی ہیں، اور ایک سنتیں وہ ہوتی ہیں جن کو سنن زوائد کہا جاتا ہے، یعنی جس کو اللہ کے نبی نے بطور علاج کے اپنایا ہو، جس کو بطور عادت کے اپنایا ہو، یہ وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن زوائد میں سے ہم اس کو کہیں گے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اگر پشنے لگواتا ہے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور بیماری سے اللہ تعالی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ کون سی تاریخوں میں ہمیں پشنا لگوانا چاہیے اور کس سے لگوانا چاہیے، یہ بھی بہت اہم ہے، دونوں چیزیں کافی اہم ہیں۔ خود ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 17، 19 اور 21 اسلامی مہینے کی ان 3 تاریخوں میں پشنا لگانا بہتر ہے، حجامہ کروانا، کپنگ تھراپی کروانا۔ ان 3 تاریخوں میں، اسلامی مہینے کی ان 3 تاریخوں میں ہمارے جسم کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں، فاسد خون ہوتا ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے اور پشنا لگانے میں وہ جلدی سے باہر آ جائے گا۔ تو پشنے لگانے کی برکت سے اگر اس ویکسین کے ذریعے سے ہمارے جسم میں غلط چیز داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی ان دجالی آقاؤں کی طرف سے، تو اس کپنگ تھراپی کے ذریعے سے وہ فاسد مادہ ختم ہو جاوے گا، ہمارے جسم میں اس کا جو ایفیکٹ پڑ سکتا تھا سائیڈ والا، نقصان دہ، وہ باہر ہو جاوے گا، تو یہ فائدہ ہوگا، بیماری سے بھی حفاظت ہوگی، دیگر بہت ساری بیماریوں سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اگر آپ 17، 19 اور 21 تاریخ کے سوا کسی دوسرے دن آپ لگوانا چاہیں پشنے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان 3 تاریخوں میں لگائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کس سے لگوانا ہے تو آپ اپنے علاقے میں جو اس لائن کے ماہر ڈاکٹر ہیں، ہر علاقے میں الحمدللہ ابھی تو اس کا رواج ہوا ہے، آپ اس کا جو ماہر ہو اسی سے پشنا لگوائیں، کہ اللہ نہ کرے اگر پشنا لگانے میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ کم زیادہ کٹ جائے تو وہ ڈاکٹر فوراً آپ کو سنبھال لے، اس کا دھیان رکھیں۔ تو پشنے لگوائیں، کپنگ تھراپی کے ذریعے سے اپنا علاج کرائیں، اللہ تبارک و تعالی اس وبائی بیماری کا دنیا سے خاتمہ فرما دے۔ سازشیں اگر رچی گئی ہیں اس کے ضمن میں، اللہ سازشیں کرنے والوں کو دنیا میں ہی ایسا مزہ چکھائے کہ جتنے بھی لوگ ان کے ظلم کے شکار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔